امداد سمرو، نواز شریف صاحب نے اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا ہے، بری ہو گئے ہیں اور بری ہونے کے بعد ایک اور ریکارڈ بنائیں گے میاں نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا، اگر وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں، اگر لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ اب ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آج ایک طرف نواز شریف صاحب کی بریت ہوئی دوسرے معاملے میں، دوسرے مقدمے میں، تو دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہوئی ہے پنجاب میں انٹری۔ بلاول بھٹو نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا ہے گوجرانوالا میں جی ٹی روڈ پر، اور جی ٹی روڈ سے کہا جاتا تھا کہ پیپلز پارٹی کا ہو گیا صفایا، تو وہاں پر بلاول بھٹو نے جلسہ کیا اور جلسہ کر کے آغاز کیا ہے انہوں نے پنجاب میں اپنی الیکشن ایکٹیویٹی کا۔ اور ایک اور معاملہ ہے اور وہ ہے جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کا۔ شاید ان کو نظر آ رہا ہے کہ ریفرنس جو ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں آیا ہوا ہے، اس ریفرنس کی بنیاد پر ان کی چھٹی پکی ہے۔ شاید ان کو یقین ہو گیا ہے، اس وجہ سے وہ میرٹ پر ریفرنس لڑنے کے بجائے وہ ادھر ادھر گراؤنڈز ڈھونڈ رہے ہیں، خط لکھ رہے ہیں، کبھی چیف جسٹس کو خط لکھتے ہیں، کبھی سپریم کورٹ کو خط لکھتے ہیں، کبھی سپریم جوڈیشل کونسل کے ارکان کو خط لکھتے ہیں۔ اب ایک اور خط انہوں نے لکھا ہے، اور اس خط میں انہوں نے چیف جسٹس اور کچھ اور جج صاحبان کے اوپر کہا ہے کہ جی ان کے ساتھ میرا کوئی یہ ایویں نا اللہ دے واسطے میرے ساتھ ان کا جو ہے وہ بیر ہے، تو لہٰذا ان کے ہوتے ہوئے مجھے انصاف کی امید نہیں ہے۔ اور پہلے بھی جو ہے نا یہ میرے لیے اپنا خط لکھ چکے ہیں چیف جسٹس اس وقت کے عمر بندیال کو کہ جی ان کو نکالا جائے۔ تو یہ معاملات ہیں۔ نواز شریف صاحب کا معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہوا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کو ایون فیلڈ میں بھی ایک دو پیشیوں کے بعد ان کی اپیل منظور ہو گئی اور وہ بری کر دیے گئے تھے، اور ٹوٹلی ایک پیشی ہوئی ہے اپنا العزیزیہ میں، گزشتہ پیشی ہوئی تھی۔ گزشتہ پیشی پر تو اپنا یہ درخواست کی تھی نیب نے کہ جی ہمیں یہ جو مقدمہ ہے وہ ریفرنس واپس بھیج دیں، سزا بے شک اب کل عدم کر دیں لیکن ریفرنس واپس بھیج دیں احتساب عدالت کو، ہم زیرو سے دوبارہ اس کو چلانا چاہتے ہیں۔ تو اس کو عدالت نے کر دیا تھا مسترد، اور مسترد کرنے کے بعد 12 تاریخ ڈال دی تھی، اور اس دوران 2 بار نواز شریف صاحب نے ذرا سخت قسم کے بیانات بھی دیے، اور وہ سخت قسم کے بیانات مجھے کیوں نکالا، 93 میں مجھے کیوں نکالا، 99 میں مجھے کیوں نکالا، مشرف کے دور میں مارشل لا کیوں لگایا، پھر مجھے پاناما اور اکاما کا ڈرامہ رچا کر کیوں نکالا گیا، مجھے بتایا جائے کہ اس کے پیچھے کون کردار تھے، ان کو سزا کون دے گا، ان سے حساب کتاب کون لے گا۔ تو یہ ذرا میسیجنگ لگ رہی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کا ایک معاملہ تو تھوڑا سا لمبا چلا گیا، اور دوسرا یعنی 7 سے 12 تو میاں صاحب کے پاس تو اتنا وقت نہیں تھا۔ تو بہرحال ان کی سٹیٹمنٹ اور اس کے بعد پھر آج کی سماعت ہوتی ہے، تو ایک ہی سماعت میں ایک ہی جھٹکے میں میاں نواز شریف صاحب بری۔ اچھا بری ہوں بھی تو کیسے نہیں، ایک تو یہ ہے نا کہ اب لوگ اس میں سوال بھی اٹھائیں گے۔ میں سن رہا تھا مظہر عباس صاحب کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو جو سزائیں سنائی گئی تھیں وہ بھی متنازع تھیں، وہ بھی کوئی ٹھیک طریقہ نہیں تھا، لیکن جس طرح ان کو بری کیا جا رہا ہے وہ بھی ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ مطلب اگر سزا غلط ہے، غلط طریقے سے دی گئی ہے، تو کم از کم بریت قانونی طریقے سے ہو، بات ٹھیک ہے ایک طرح سے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک چیز ثابت ہو گئی عدالت میں نواز شریف صاحب کے معاملے میں کہ ردی کے کاغذوں کی بنیاد پر سزا ہوئی ہے۔ اس وقت جب یہ جے آئی ٹی والے اور واجد ضیاء جو کاغذات پیش کرتے تھے تو اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما کہا کرتے تھے پریس کانفرنس میں کہ ان میں تو پکوڑے اپنا ڈالے جاتے ہیں، یہ وہ والے کاغذات ہیں، وہ والے کاغذات لا کر انہوں نے ریفرنس بنا دیا ہے نواز شریف کے اوپر۔ تو اب عدالت کے اندر یہ اعتراف کر لیا گیا ہے نیب کی طرف سے کہ ہاں ردی کے کاغذات تھے، ایویں فوٹو کاپیاں تھیں۔ واجد ضیاء جو ہیں وہ انہوں نے مفروضہ بنا لیا تھا کہ کیونکہ حسن نواز نے پراپرٹیز بنائی ہیں لندن میں، تو لہٰذا یہ پراپرٹیز انہوں نے ان کے باپ نے ان کو پیسہ دیا ہوگا اور اس سے انہوں نے بنائی ہوں گی، اور پھر ان کے باپ نے وہ پیسہ رشوت سے کمایا ہوگا، کک بیکس اور کمیشنز لیے ہوں گے، پاکستان سے لوٹ کر منی لانڈرنگ کر کے باہر بھیجا ہوگا۔ یعنی یہ سارا مفروضہ کہا گیا عدالت میں، نیب کی طرف سے بھی کہا گیا، نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ وہ تو ہم نے ریفرنس بنایا ہی نہیں تھا، ہمیں تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ ریفرنس بنائیں۔ اور پھر جے آئی ٹی واجد ضیاء نے جو ڈاکومنٹس دیے تھے ان ڈاکومنٹس اعظم نذیر تارڑ نے کہا آج عدالت میں کہ جی وہ تو ان کا کوئی اصل کاپی بھی نہیں دی گئی تھی جو ڈاکومنٹس جمع کروائے گئے تھے۔ تو پھر فائنلی نیب کے پروسیکیوٹر نے ایک طرح سے بات تسلیم کی
کہ بابا جو کچھ ہوا نا وہ ہوا تھا ایویں ہی، مطلب زبردوز ہوتا ہے نا، دب کے لیے کسی نہیں میں ہم کہتے ہیں، ایویں ہی بس نواز شریف صاحب کو سزا دینی تھی تو چیزیں مینج ہوئی تھیں، اور پھر ایک مفروضے کی بنیاد پر کہ کیونکہ بیٹے امیر ہیں، وہ لاجک کا لطیفہ تو آپ نے سنا ہوگا، گندا سا لطیفہ نہیں سنا سکتے ہم، کیونکہ بیٹے امیر ہیں لہذا باپ کرپٹ ہے، اس بنیاد پر کیونکہ بیٹوں کی پراپرٹی ہے لہذا یہ باپ نے یہ حرام کا مال بیٹوں کو دیا ہے، باپ کو نائل کر دو، سزا دے دو، 7 سال جیل بھیج دو، یہ ٹوٹل کہانی تھی۔ تو مظہر عباس صاحب کی بات، اور یہ بات میں بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو پولیٹیکلی اگر اس طرح ان کو جلدی بریتیں ملیں گی تو سیاسی طور پر ان کے مخالفین کو ان کے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع ملے گا۔ بلاول بھٹو اٹھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لاڈلے ہیں نواز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب بے شک لاکھ بار کہے کہ نہیں وہ نواز شریف کا نام نہیں لے رہے، لیکن بلاول بھٹو نے جو KPK میں اپنا آخری جلسہ تھا ان کا، اس میں جو انہوں نے تقریر کی تھی اس میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میاں صاحب تیسری بار آپ 3 بار پہلے سلیکٹ ہو کے آئے ہیں، کم از کم 4تھی بار تو الیکشن لڑ کر آئیں، 4تھی بار سلیکٹ ہوں گے، سلیکشن ہوگی آپ کی تو لوگ نہیں مانیں گے۔ اصل لاڈلا انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب رہے، تو بہرحال آصف زرداری صاحب کہتے ہیں نواز شریف صاحب لاڈلے نہیں ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ ایک چیز، ایک تاثر میاں نواز شریف صاحب کے لیے ایک رہے گا کہ ان کو بھی اسی طرح بری کیا گیا جس طرح ان کو سزائیں ملی تھی۔ بلکہ مسلم لیگ نون کے کئی دوست کہتے ہیں کہ جی جس طرح سزائیں سنائی گئی تھی اس طرح اگر بریت ہو رہی ہے تو کیا برا ہے، ہم تو کہتے ہیں نواز شریف صاحب کو غلط سزائیں دی گئی تھی، ہم تو کہتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں نا اس ملک میں ہوتا کیا ہے، اب عدالتوں میں کھڑے ہو کے وہی نیب کہہ رہا ہے کہ مقدمات غلط تھے، اب کوئی نہ نیب سے پوچھے گا، نہ ان JIT سے پوچھے گا، نہ سپریم کورٹ کے ان جج صاحبان سے پوچھے گا جن میں سے کچھ آج بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی یہ کیا کیا تھا۔ نگران جج تو آج بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو اپنا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنیں گے اگلے، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، اور پھر احتساب عدالتوں کے وہ جج صاحبان جنہوں نے سزائیں سنائیں۔ آج ہی بھٹو ریفرنس تھا جس میں چیخ کر یہ کہا گیا کہ جناب وہ جو پھانسی سنانے والے جج تھے انہوں نے خود کہا کہ جی ہمارے اوپر دباؤ تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں کہ آپ سزا سنا دیں، جیل میں ڈال دیں، اور اس کے بعد کہہ دیں کہ نہیں یار ہم سے تو غلطی ہو گئی۔ غلطی کیا ہو گئی؟ مقدمہ غلط تھا، نہ معافی مانگیں، نہ آپ کو سزا ہو، نہ آپ کا احتساب ہو۔ آصف زرداری 14 سال 7 مہینے وہ جیل کاٹا ہے انہوں نے، کسی ایک مقدمے میں ان کو سزا نہیں ہوئی۔ یا تو آصف زرداری کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے طور پر جیلوں میں رکھا گیا، نواز شریف کا دور تھا، مشرف کا دور تھا، یا عمران خان کا دور تھا، یا تو پھر ان کو سزائیں ہوتی، سزائیں تو نہیں تھیں، تو بغیر سزا کے ایک حوالاتی کے طور پر ایک بندہ 14 سال 7 ماہ، یہ عمر قید ہوتی ہے، 14 سال 7 ماہ جیلوں میں رہتا ہے، اور کوئی ادارہ شرم نہیں کھاتا، کوئی ادارہ حیا نہیں کھاتا کہ یار اب معافی بھی مانگ لے اس بندے سے۔ عدالتیں نواز شریف کو بری کر رہی ہیں، ادارے مان رہے ہیں کہ جی غلط مقدمات ہیں، کسی کو شرم حیا نہیں آتی کہ وہ معافی مانگ لے آ کر۔ یہ چل رہا ہے، تو پھر نواز شریف صاحب کا سوال تو ٹھیک ہے، پھر جناب اٹھ کے سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ کیوں کرے گا ترقی بھائی، جہاں آپ آئے روز وزیر اعظم کو، ملک کے صدر کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، جہاں ملک کے وزیر اعظم کو پھانسی چڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد جب وہ مقدمہ ریفرنس آتا ہے 11 سال 12 سال کے بعد اس کی سماعت ہوتی ہے، تو جج صاحبان بجائے اس کے یہ کہنے کے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط تھا، بیچ میں بیٹھے ہوئے منصور علی شاہ صاحب اگر یہ سوال کرے، اور منصور علی شاہ صاحب بہت ہی قابل اور بہت ہی قابل احترام مطلب کریڈیبل جج ہے، لیکن لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اپنے ادارے کا معاملہ ہے تو وہ ذرا، تو وہاں وہ سوال کر رہے ہیں کہ جناب نظر ثانی کی اپیل بھی ہو گئی تھی، سارا کچھ ہو گیا تھا، اب ہم اس مقدمے کو چھو بھی نہیں سکتے۔ بھائی کم از کم آپ یہ ریکارڈ تو درست کر سکتے ہیں کہ پھانسی غلط ہوئی تھی، فیصلہ غلط ہوا تھا، باقی چھوڑ دیں، فیصلے پر عمل بھی ہو گیا، آپ سے کون مانگتا ہے کہ آپ اس فیصلے کو اپنا انڈو کر کے اور بھٹو زندہ کر کے دیتے؟ وہ زندہ ہے، وہ اپنے لوگوں کے، اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ تو اگر یہ اگر کوئی تقاضا کرے کہ یار آپ مان چکے ہیں، آپ اس کو نظیر کے طور پر نہیں مانتے، آپ کے جج جنہوں نے سزائیں دیں وہ مان چکے ہیں کہ بھٹو کو سزا ایک آمر کے دباؤ میں آ کر دی گئی تھی، جنرل ضیاء الحق کے، تو اس کے بعد سپریم کورٹ اگر یہ ریفرنس کا جواب میں، یا یہ جو سپریم کورٹ رائے دے دیتی ہے کہ جی بالکل سزا غلط ہوئی تھی، تو کم از کم ایک ریکارڈ تو درست ہو جائے گا نا کہ سپریم کورٹ اس فیصلے کو اون نہیں کرتی۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ لوگ پھانسیاں چڑھ جائیں، لوگ 14 سال جیلیں کاٹیں،
لوگ نااہل ہو کر 2-2 سال جیلوں میں رہیں، جلاوطن کیے جائیں، اور آپ پلو جھاڑ کے کہتے ہیں کہ جناب یہ بری ہو گیا اور اس کے بعد کسی سے حساب نہ لیں، تو نظام چلے گا کیسے؟ اب ادھر دیکھ لیں، جناب وہ جج صاحب ہیں اپنا اللہ بھلا کرے ٹرکاں والی سرکار، مزار الاکبر نقوی صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سیاسی اشرافیہ کے ہاتھوں کھلونا بننے سے انکار پر میں نتیجہ بھگت رہا ہوں، حالانکہ وہ ایک پروجیکٹ کے حصے کے طور پر ان کے اوپر الزام ہے، پروجیکٹ عمران خان، اور پھر الزام محمد خان بھٹی نے لگایا ہے، پھر ان کی اپنی پرویز الہی صاحب کے ساتھ آڈیو ہے، پھر ان کے متعلق فیصل چودھری اور فواد چودھری کی آڈیو ہے، ٹرکوں کہ ٹرک بھجوا دو، پھر ان کی پراپرٹیز ہیں جن کا وہ حساب کتاب نہیں دے پا رہے، مانگا کیا جا رہا ہے ان سے؟ وہی کچھ جو جسٹس قاضی فائزہ سے مانگا جا رہا تھا۔ ان کو کہا گیا تھا کہ جی آپ کی پراپرٹیز ہیں، تو انہوں نے تو آ کر عدالت میں بتایا کہ جی یہ پراپرٹیز ہیں، یہ حساب کتاب ہے۔ ایف بی آر کو کہا گیا، ایف بی آر نے چھان پٹک کی۔ یہاں یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف یہ سارا کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ میں سیاسی اشرافیہ کا حصہ نہیں بننا چاہ رہا۔ پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چیف جسٹس جو موجودہ ہیں وہ اس کا تو میرے ساتھ ذاتی کوئی مسئلہ ہے۔ خط لکھا ہے جی انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزہ اور دیگر کو، اور انہوں نے کہا کہ جی میرے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن انہوں نے ایک طرح سے اس کو کہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بوگس کارروائی ہے جس کا میں جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ہو رہی ہے، جس کو چیلنج کرنے کا حق رکھتا ہوں، میری ساکھ نمایاں جبکہ میرے عہدے کی ساکھ اور بھی نمایاں ہے۔ جج صاحب قابل احترام ہے، آپ پرویز الہی سے فون پر بات کرتے ہوئے آپ کو احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ ٹرکوں والی بات کے بعد آپ کو نوٹس لینا چاہیے تھا کہ کیا بات ہو رہی ہے، آپ نے تو نوٹس نہیں لیا۔ ان کو بچانے کے لیے عمر عطا بدیال نے کہا تھا کہ یہ آڈیوز کریڈیبل نہیں ہے، کوئی اتھینٹک نہیں ہے، ان کو میں نہیں مانتا، اور میں نے جو ریفرنس ڈالنے والوں کو اور اعتراض کرنے والوں کو اور پارلیمنٹ کو خاموش جواب دیا ہے جسٹس مزار الاکبر نقوی صاحب کو بینچ میں بٹھا کر۔ تو اب سوال یہ ہے کہ دامن صاف ہوتا ہے نا، ریفرنس ہے، ریفرنس جا کر آپ کانٹیسٹ کریں، وہاں جا کر آپ ثبوت دیں، اور وہاں جا کر آپ یہ رکھیں کہ جناب یہ میاں داؤد یا فلاں یہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں آپ ریفرنس میں اپنا دامن کلیئر کروائیں، اور پھر ان کو کہیں سپریم جوڈیشل کونسل کو اور سپریم کورٹ کو کہ جو لوگ میرے اوپر الزامات لگا رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں۔ میں اپنا دامن صاف کرتا ہوں، میں آتا ہوں، میں اپنے آپ کو جو ہے وہ سارے ثبوت پیش کرتا ہوں کہ میرے اوپر الزامات غلط ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو الزامات بھی میرے اوپر یہ سیاسی بنیادوں پر لگائے گئے ہیں، اور پھر جسٹس قاضی فائزی صاحب اور جسٹس سردار طارق مسعود نے میرے خلاف ایکشن لینے کے لیے جسٹس بندیال کو خط لکھا تھا۔ کب لکھا تھا؟ جب آڈیو سامنے آئی تھی۔ کون سی آڈیو؟ پرویز الہی کے ساتھ گفتگو کی، اور وہ محمد خان بھٹی کی ویڈیو جس میں وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ جی ہم جسٹس اپنا مزار الاکبر نقوی اور ان کے بیٹوں کے ذریعے عدلیہ کو مینیج کرتے رہے۔ تو یہ ایک بڑا جو ہے نا کہ آپ پاکستان کی تاریخ کے ساتھ جتنا عدلیہ نے کھلواڑ کیا ہے، یہ کھلواڑ ہی ہے نا۔ مطلب ایک وزیر اعظم یار وہ ایویں نائل کر دیا، ایویں اس کو ایک میں 11 سال سزا دے دی، ایک میں نواز شریف کو، اور ایک میں 7 سال سزا دے دی، اور اس کے بعد بڑا پولا تھا منہ بنا کے کہہ دیں کہ جی وہ تو غلط ہوئے تھے مقدمات۔ تو جو پولا تھا منہ بنائے ان سے آپ حساب بھی نہ لیں، تو پھر اس طرح تو نہیں ہوتا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کے میں اگلے ولاگ میں ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ وہ اس بار بہت سنجیدہ لگ رہے ہیں پنجاب کو لے کر بھی، اور ویسے بھی الیکشن کو لے کر ہمیشہ سنجیدہ رہے ہیں، لیکن اس بار اس لیے کہ پنجاب میں 2013 اور 18 کے انتخابات میں انہوں نے کوئی خاص پرفارمنس نہیں دی تھی اور خاص الیکشن کیمپین بھی نہیں چلائی تھی۔ لیکن اب بلاول بھٹو زرداری نے آغاز کیا ہے گجرانوالہ سے۔ آج گجرانوالہ میں جی ٹی روڈ کے اوپر ہی ان کا ورکرز کنونشن تھا، جو ایک بڑا جلسہ لگ رہا ہے، تو بڑا جلسے میں تبدیل ہو گیا۔ وہاں ان کا خطاب بھی تھا، انہوں نے اچھا خاصا للکارا بھی مسلم لیگ نون کو۔ اور یہ جو ہے ظاہر ہے پاکستان کی سیاست میں جو پارٹیاں، جو ریئل پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، ان کو ختم کرنے کا نقصان یہ ہے کہ جو حالات آج ہم دیکھ رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی کا مضبوط ہونا، مسلم لیگ نون کا واپس مضبوط ہونا، ایون اگر پولیٹیکل بیہیویئر رکھے، ایٹیٹیوڈ ہو، تو پی ٹی آئی کا مضبوط ہونا ہے، پاکستان کا مضبوط ہونا ہے۔
پولیٹیکل پارٹیز جتنی اسٹرانگ ہوں گی ملک جمہوریت اور پولیٹیکل سسٹم اتنا اسٹرانگ ہوگا. مگر اصل بات یہ ہے کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت ہو, ان کا ایٹیٹیوڈ بھی پولیٹیکل ہو, عمران خان کی طرح کا نہ ہو جس طرح کا عمران خان کا ہے. اگلے ولاگ میں بلاول بھٹو کے گجرانوالہ جلسے پر ڈیٹیل میں بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.